ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند پڑھنے الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں ان دو جہاں میں فاصلہ ایک سانس کا ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں ان دو جہاں میں فاصلہ ایک سانس کا جو چل رہی ہے تو یہ جہاں جو رک گئی تو وہ جہاں سانسوں کی اس مالا میں موتی پرولو درود و سلام کے پھر چاہے یہ جہاں ہو یا وہ جہاں ساتھ ہوں گے تاجدار دو جہاں جڑا چاہتا ہے کہ زندگی اندر بھی کریم آقا دی معیت نصیب ہو جائے موت دے وقت بھی سونا کرم کر دے وے قبر و حشر دے اندر بھی بیڑا پار ہو جائے وہ بندہ قرض سمجھ کے نہیں بلکہ فرض سمجھ کے عادت سمجھ کے نہیں بلکہ عبادت سمجھ کے جتنا جتنا حضور نال پیار ہے اتنی بلند آواز نال پہلے بندے تو لگ کے آخری بندے تک اپنی اپنی محبت دا اظہار کریم آقا دی بارگاہ دے اندر درود و سلام پڑھ کے کرنا ہے کوئی بھی زبان خاموش نہ ہوئے آواز آئے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلا واصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین اللہ جل جلالہ و ام نوالہ و اتم برہانہ و عظم شانہ دی حمد و ثنا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم شب اسراد دلہا و دوہاد چہرے والے واللیل دین زلفاں والے مازاق دے قاجل والے طاہا دی جبین والے یاسین دے سہرے والے والاسر دے زمانے والے علم نشرہ دے سینے والے ید اللہ دے گورے گورے ہتھاں والے علم نشرہ دے سینے والے سونے مکے تے مدینے والے احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر بے شمار مرتبہ درود و سلام دا نذرانہ عقیدت نذرانہ محبت پیش کرنے تو بعد انتہائی واجب الاحترام
معزز دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، مسند صدارت تشریف فرما صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ مولانا پیر فیض الحبیب اشرفی نوری دامت برکاتہم العالیہ آستانہ عالیہ 39 شریف آپ ماشاءاللہ انہاں دی زیارت نال مزین ہو رہے جے اپنے نورانیت والے چہرے نال آپ حضرات دے سامنے جلوہ فروز نے، آپ کسے بھی تعارف دے محتاج نہیں نے، آپ دے علاقے دی شان نے اور میرے قبلہ والد گرامی دے انتہائی درینہ دوست نے۔ اکثر میرے والد گرامی آپ دا ذکر گھر دے اندر فرما دے رہے دے کیونکہ پیر صاحب اور میرے والد گرامی اکٹھے ہی بصیر پور شریف دے اندر پڑھ دے رہے تو اکثر ذکر ساڈا ہوندا رہندا ہے۔ تو اج زندگی دے اندر پہلی مرتبہ زیارت دا موقع نصیب ہویا ہے، آپ دی زیارت فرما کے سرکار دا وہ فرمان یاد آ رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ والا او ہوندا ہے، اللہ دا نیک بندہ، اللہ دا محبوب بندہ او ہوندا ہے جنوں ویکھیے تے خدا یاد آ جائے۔ اللہ اللہ کی جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت دا سایہ تا دیر اہل سنت قائم و دائم فرمائے اور دین متین دی آپ جو خدمت فرما رہے نے اور آپ دے والد گرامی نے جتنی بھی دین متین دی خدمت فرمائی، اللہ تعالیٰ اس خاندان کو ہمیشہ آباد و شاد رکھے۔ بانیان محفل محترم صوفی محمد یاسین صاحب آپ دے مرید بھی نے ماشاءاللہ، جنہوں نے بڑی محنت کر کے اور جتنے دوستان نے بھی آج دی اس عرس پاک دی پیاری پیاری محفل پاک دا جس لحاظ نال بھی جس نے حصہ ملایا، تعاون کیتا، وقت پیش کیتا، جس لحاظ نال بھی اللہ تعالیٰ تمام دوستان نو محبتاں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ دارین دیاں ساتھ نال مالا مال فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، جس طرح کہ آپ حضرات دے علم دے اندر ہے کہ آج دی اے پیاری پیاری محفل پاک اے سالانہ عرس مبارک ہے ایک اللہ دے ولی دا، حضرت بابا عنایت شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ دی درگاہ دے اسی سارے اج منگتے بن کے بیٹھے ہاں، تو انشاءاللہ تعالی قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر کیونکہ عرس دی محفل ہے تو انشاءاللہ اس ہی حوالے نال چند ایک معروضات پیش کراں گا۔ آپ حضرات بڑی ہی توجہ فرماؤ، جڑے دوست دائیں بائیں دیکھ رہے جے۔ محبت نہ کہو ذرا سبحان اللہ، اور پیار نہ کہہ دو سبحان اللہ۔ دائیں بائیں نہ دیکھو، قبلہ حضرت صاحب دی زیارت فرماؤ اور میری معروضات نو اپنے دل دی تختی تے نوٹ فرماؤ کیونکہ وقت کافی زیادہ ہو رہا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی کلوز دی تقریر وہ پنجابی چ کہندے نے کہ مختصر ہوئے مگر تر ہوئے، انشاءاللہ تعالی اس تے عمل کرنے ہاں۔ میں بلا تمہید اپنی گفتگو دا آغاز کرنا ہاں۔ رب تعالی نے بڑیاں امتاں بھیجیاں اور امتاں دی ہدایت واسطے پھر رب تعالی نے انبیاء کرام نو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے سانو آخری امت دے اندر پیدا فرمایا اور پھر ساڑھے تے کرم فرمایا، احسان فرمایا، مہربانی فرمائی کہ رب نے سانو اپنا محبوب عطا فرما دیتا اور سانو اس محبوب دی امت دے اندر شامل فرما لیا کہ جس سونے دی امت میں شامل ہون واسطے پہلے نبی دعاواں کر دے رہے کہ مولا نبوت واپس لے لے، تاج واپس لے لے، شریعت واپس لے لے، کتاب واپس لے لے تے بدلے اندر مصطفیٰ دا امتی بنا دے۔ میں عالم تصورات کے اندر عرض کی تھی اے انبیاء کرام دی جماعت، رب نبی بنایا ہے اور سب تو بڑا رتبہ جڑا بندے دے دین واسطے رب دی بارگاہ دے اندر ہے وہ نبوت دا رتبہ ہے اور رب نے سب تو بڑا رتبہ عطا کر دیتا تے پھر امتی کیوں بڑھنا چاہتے جے؟ گویا کہ
انبیاء کرام دی روحاں نے جواب دیتا اے نبی دے غلام دے اندر بھی او مزہ نہیں جڑا حضور دا امتی بن کے پہ آوندا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر مزیداری دی بات یہ ہے کہ اسی تے دعا بھی نہیں کیتی، رب نے بن منگیا ہی سونے دا امتی بنا دیتا ہے۔ اور اس بات تے اللہ دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے کہ رب نے اپنے محبوب دا امتی بنایا۔ رب نے اپنے محبوب نو بھیجیا تے فرمایا سونے اعلان کر دے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جس طرح حضور آخری نے اسی طرح سونے تے نازل ہون والی کتاب قرآن بھی آخری کتاب ہے۔ وہ جڑی رب دی آخری کتاب ہے اس دی پہلی سورت دے وچوں چند آیتاں تلاوت کیتیاں نے۔ سورت فاتحہ ایسی سورت ہے جڑی بچے بچے نو یاد ہے، اور ہر نمازی اپنی نماز دے اندر سورت فاتحہ دی تلاوت کرتا ہے۔ نمازی جدو نماز پڑھتا ہے تو سب سے پہلے اللہ اکبر کر کے ثنا پڑھتا ہے، پھر تعوذ پڑھتا ہے، پھر تسمیہ پڑھتا ہے۔ تسمیہ پڑھنے تو بعد سورت فاتحہ دا آغاز کرتا ہے۔ نمازی عرض کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین، مولا تمام تعریفاں تیرے واسطے نے، الرحمن الرحیم، یا اللہ تو رحمان بھی ہیں تو رحیم بھی ہیں، مالک یوم الدین، مولا تو قیامت دے دن دا مالک بھی ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نمازی عرض کرتا ہے مولا عبادت بھی تیری کرنے ہاں، مدد بھی تیرے کولو منگنے ہاں۔ اینی اللہ دی تعریف حمد و ثنا بیان کرنے تو بعد نمازی عرض کرتا ہے مولا میں تیری بارگاہ دے اندر ایک سوال کرنا چاہنا۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے میں تیرا رب ہاں، تو میرا بندہ ہے، تو سوال کر کی کرنا چاہنا ہے۔ تے نمازی سوال عرض کرتا ہے مولا اہدنا الصراط المستقیم۔ نمازی سوال کرتا ہے کہ مولا مینوں سیدھے رستے تے چلا، سیدھے رستے تے، اے سارے بولو سیدھے رستے تے۔ نمازی سوال کرتا ہے، اور پیران دی موجودگی دے اندر میں جملہ کہنا چاہنا، یہ جڑا چلا والا ترجمہ ہے یہ بھی الحمدللہ ساڈا ہے۔ باقی بعد عقیدہ لوگاں نے وہابیاں دیوبندیاں نے چلا ترجمہ نہیں کیتا، انہاں دے ترجمے اٹھاؤ کہندے نے کہ سانو سیدھا رستہ دکھا، سیدھا رستہ دکھا۔ ہن ساتھی بندے سوچ چ پے گئے کہ دکھا اور چلا دے اندر فرق سانو کی پتہ کی فرق ہے، تو میں فرق سمجھا دیواں۔ فرق زمین و آسمان دا ہے۔ انہاں نے ترجمہ کیتا دکھا، میرے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیتا کہ چلا۔ ہن فرق کی ہے دکھا اور چلا دے اندر کی فرق ہے؟ فرق یہ ہے جیڑا بندہ 5 ٹائم آ کے رب دی بارگاہ اندر عرض کرے کہ مولا سیدھا رستہ دکھا، وہ کسے غیر مسلم نو کلمہ پڑھان واسطے جاوے تے وہ آکھے گا 5 ٹائم تے یہ تو پہ منگنا ہے کہ سیدھا رستہ دکھا، نظر اجے تینوں نہیں آیا تے مینوں کتھے لے کے چل رہا ہے؟ تے میرے مصطفیٰ دا سچا غلام اعلیٰ حضرت دی فکر رکھن والا جدو او جا کے آکھے گا نا کہ آ کلمہ پڑھ، ادو پھر او ایک نہیں کہہ سکدا کہ 5 ٹائم تو کہنا دکھا، کیونکہ حضور دا غلام کہندے مولا مینوں سیدھے رستے تے چلا جیڑا رستہ مصطفیٰ دکھا کے گئے نے، جن دے اوتے صحابہ چلے، جن دے اوتے تابعین چلے، جن دے اوتے تابع تابعین چلے، جن دے اوتے داتا صاحب چلے، جن دے اوتے بابا فرید چلے، جن دے اوتے پیر مہر علی چلے، جن دے اوتے سلطان باہو چلے، جن دے اوتے بابا عنایت شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ چلے، جنہ اوتے 39 شریف والے چلے، جنہ اوتے بصیر پور شریف والے چلے، مولا رستہ تے حضور دکھا گئے نے، مہربانی فرما اس رستے تے چلنے دی توفیق عطا فرما دے۔ محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ مولا میرے اعلیٰ حضرت نے کنز الایمان جڑا ترجمہ آپ نے فرمایا ہے نا، خدا دی قسم بد عقیدگیاں دے وٹ کٹ دیتے نے، اے جننے ڈنڈیاں جنہ ماریاں نے نا اے ساریاں کنز الایمان، اسے واسطے اسی فرمانے جدو بھی ترجمہ پڑھنا ہوئے شوق ہوئے تے کنز الایمان پڑھو۔ کنز الایمان واقعہ ہی ایمان دا خزانہ ہے۔
کنز الایمان دا معنی ایمان دا خزانہ تے پڑھ کے ویکھو پتہ چلتا ہے واقعہ ہی ایمان دا خزانہ ہے اہدنا الصراط المستقیم سیدھے رستے تے یہ تو ترجمہ یاد کرو نا سیدھے رستے تے چلا پھر نمازی عرض کرتا ہے صراط الذین انعمت علیہم مولا مہربانی فرمائی رستہ انہاں لوگاں دا جنہاں اتے تو اپنا انعام کیتا ہے رستہ انہاں لوگاں دا جنہاں اتے تو اپنا بولو انعام کیتا ہے یا اللہ اے بھی پتہ لگ گیا کہ سیدھے رستے تے چلنا ہے تے رستہ انہاں لوگاں دا جنہاں اتے تو انعام کیتا ہے مولا مہربانی فرما ذرا اے بھی دس دے وہ انعام والے کون ہیں جنہاں دے رستے تے ہر نمازی دعا کرتا ہے کہ مولا چلا حضرات محترم ساڈا سارا عقیدہ رب دے قرآن وچوں ثابت ہے یا مدنی کریم دے فرمان وچوں ثابت ہے میں قرآن پیش کرنا حضرات محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ رب نے انہاں لوگاں دا ذکر فرمایا جنہاں اتے رب نے اپنا انعام فرمایا ہے رب تعالی نے اپنی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید دے اندر انہاں لوگاں دا ذکر فرمایا جنہاں دے اتے رب نے انعام فرمایا میں نے کہنا رب دا قرآن اعلان کر رہا ہے رب تعالی نے فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا رب تعالیٰ نے فرمایا وہ چار گروہ نے جنہاں دے اتے میں اپنا انعام فرمایا ہے پہلا گروہ من النبیین میرے نبیاں دا گروہ ہے دوسرا گروہ فرمایا صدیقین دا گروہ ہے تیسرا گروہ شہداء دا گروہ ہے اللہ اکبر بابا عنایت اللہ شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ دے دربار تے سالانہ عرس مبارک دے اندر شامل ہون والو جدو چوتھے گروہ دی واری آئی تے میں نہیں کہنا رب دا قرآن کہندا ہے فرمایا والصالحین چوتھا گروہ میرے ولیاں دا گروہ ہے میرے نیک بندیاں دا گروہ ہے مولا پتہ لگ گیا جنہاں تے تو انعام کیتا ہے وہ چار گروہ نے مولا انہاں دا تعارف پیش فرما انہاں دی شان کیے اللہ نے فرمایا وحسن اولئک رفیقا اللہ نے فرمایا اے جڑے لوگ جنہاں دا ذکر پہلے ہویا ہے وحسن اولئک رفیقا اے بڑے چنگے یار نے ترجمہ یہ ہوئی بنتا ہے میں سادہ کر کے پڑھ رہا ہوں وحسن اولئک رفیقا دا ترجمہ کیے یہ بڑے چنگے یار نے قبلہ پیر صاحب موجود نے بانیان محفل معززین علاقہ نقیب محفل ثنا خان مصطفیٰ بڑے ماشاءاللہ عقل مند دانشور شعور والے بندے بیٹھے جے میرا ایک سوال ہے اگر میں تواڈے کولوں پوچھاں کہ میں یار بنانا چاہنا میں دوست بنانا چاہنا میں فرینڈ بنانا چاہنا میں دوست کیسا بناواں ہر عقل مند بندہ جواب دے گا ساڈا مشورہ ہے دوست بنانا ہوے تے چنگا یار بناویں چنگا یار بناویں میں آکھیا یار بندہ تو مینوں دانش مند عقل مند پہ لگنا ہے چنگے یار دی نشانی بھی دس دے چنگا یار کیڑا ہوندا ہے انہیں آکھیا چنگا یار او ہوندا ہے جڑا اوکھے ویلے کام آ جاوے چنگا یار او ہوندا ہے جڑا مشکل وقت دے اندر کام آ جاوے اج دنیا دا یار بڑا چنگا یار ہوے او کہندا ہے میں تیرے نال ایسیاں یاریاں نہیں پاواں گا لوگ تیری تے میری یاری دیاں گلاں کرن گے فرمایا میں ایسیاں یاریاں نہیں پاواں گا میں قبر دیاں کنداں تک یاریاں نہیں پا دیواں گا عرض کیتی مولا دنیا دا یار بڑا چنگا یار ہوے قبر دیاں کنداں تک یاریاں نہیں پا دیندا ہے تے مولا جنہاں نوں تو کہنا ہے بڑے چنگے یار نے فرمایا اے دنیا والو سن لو یاری میرے یاراں نال لا کے آ جا جتھے جا کے تیرے دنیا دے یار دی یاری ختم ہو جائے گی اگوں میرے یار دے یاراں دی یاری شروع ہو جائے گی یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک
جتھے جا کے دنیا دے یار دی یاری ختم ہوندی ہے، رب فرماندا ہے یاری میرے یاراں نال لا کے آ، اتھوں میرے یاراں دی یاری شروع ہو جاندی ہے۔ عاشق نے اندا ترجمہ کیتا تے کمال کر دیتی۔ عاشق کہندا ہے چنگیاں چنگیاں نال لا لو یاریاں، جی چنگیاں چنگیاں نال لا ترجمہ کی بندہ ہے چنگیاں چنگیاں نال لا لو یاریاں، اے چنگیاں چنگیاں نال لا لو۔ میں چاہنا آج جڑی ڈیری بابا عنایت شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے مزار تو مدینہ پاک جا رہی ہے، صرف میرا نام آوے، نبی پاک دے ہر عاشق دا نام آنا چاہیے ہے، کوئی زبان خاموش نہ ہوئے، محبت نہ کہہ لو چنگیاں چنگیاں نال لا لو یاریاں، اے چنگیاں چنگیاں نال۔ دونوں ہاتھوں بلند کر کے دیوانے بن کے جھنڈے طرح لہرا کے کہہ دو چنگیاں چنگیاں نال لا لو۔ اللہ محبتاں قبول فرمائے، دونوں ہاتھوں اٹھا کے کہہ دو چنگیاں چنگیاں نال لا لو یاریاں۔ جدو چنگیاں نہ یاری لاؤ گے پھر کی ہوئے گا؟ مشکلاں آسان ہو سن ساریاں، اے مشکلاں آسان ہو سن۔ اللہ کی فرما رہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا میرے نبی بھی چنگے یار نے۔ تسی کہنا ہے چنگے یار، نبی بھی، اللہ دے ولی بھی، محبت نہ کہنا، شہداء بھی، صالحین بھی، بابا فرید بھی، داتا صاحب بھی، کرما والے شریف بھی، وسیع پور شریف والے بھی، تے میں ہوئی کہہ رہے ہیں چنگیاں چنگیاں نال لا لو، اے مشکلاں آسان ہو سن ساریاں، اے چنگیاں چنگیاں نال لا لو۔ آؤ میں قرآن وچ عرض کراں کہ اے مشکل وقت کس طرح کام آندے نے۔ سورت یوسف ہے 12واں سپارہ 13واں سپارہ، سورت یوسف احسن القصص، اللہ تعالیٰ نے اس واقعے نو بیان فرمایا۔ میں مکمل اگر بیان کراں تو ایک طویل مضمون ہے۔ میں 6 مہینے دے اندر احسن القصص سورت یوسف کی تفسیر جمعۃ المبارک تے بیان کیتی ہے، 6 مہینے دے اندر، اور اے مکمل نیٹ دے ہوتے نلین مصطفیٰ چینل ہے دے ہوتے 6 مہینے دے جمعے موجود نے۔ میں صرف کلوز کر کے ایک بات اپنے موضوع دے مطابق عرض کراں۔ جس وقت عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام نو خرید لیا، سونا چاندی ہیرے جوہرات ساری دولت لٹا دیتی، تے جناب یوسف نو خرید کے گھر لے کے آیا، تے زلیخا نو کہنے لگا کہ انو ادب نہ رکھیں، ادب و احترام نہ رکھیں، تے زلیخا جنو جنگلہ میں تلاش کر دی سی وہ گھر آ گیا۔ زلیخا نے ایک بہت بڑا محل بنایا، محل دے بڑے کمرے بنائے، ایک کمرہ 7 کمرے بنائے، کمرے اندر کمرہ، کمرے اندر کمرہ، پھر کمرہ، اس طرح 7 کمرے بنائے۔ تے 7ویں کمرے دے اندر زلیخا یوسف علیہ السلام نو لے گئی۔ وغلقت الابواب، قرآن کہندہ ہے کہ سارے دروازے بند کر کے تالے لگا کے چابیاں کور رکھ لیاں۔
ستویں کمرے دے اندر بڑیاں جذباتی قسم دیاں تصویراں بنا کے تے بڑا حسین و جمیل لباس پہن کے نا اللہ دے پیارے نبی جناب یوسف علیہ السلام نو زلیخا کہن لگی اے یوسف میرے وال ویکھو میں تہاڈے واسطے ہاں ستواں کمرہ دروازے بند نے قفل تے تالے لگے ہوئے نے ایتھے کوئی ویکھن والا بھی کوئی نہیں ایتھے کوئی روکن والا بھی کوئی نہیں حسین و جمیل عورت دعوت گناہ دے دے سی جناب یوسف علیہ السلام نو کہن لگی میں تہاڈے واسطے ہاں اے یوسف جو مرضی کر لے قرآن لفظاں نو کوڑ کیتا کہن لگی قالت حیت لک اے یوسف جلدی کر میں تہاڈے واسطے ہاں قربان جاواں جناب یوسف علیہ السلام تہاڈی پاک دامنی تو قربان جاواں نبوت دی چادر تو قربان جاواں حضرت یوسف علیہ السلام تہاڈی شان تو زمانے دی حسین و جمیل ملکہ بن سور کے سامنے کھڑی ہے کوئی ویکھن والا بھی کوئی نہیں ستواں کمرہ ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام نے کی جواب دیتا زلیخا کہن لگی قالت حیت لک وے یوسف جلدی کر جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال معاذ اللہ نی بی بی اللہ دی پناہ جو تو جانی ہے وہ کدی بھی نہیں ہو سکتا قرآن کہندہ ہے یوسف علیہ السلام نے ارادہ ہی نہیں کیتا زلیخا نے ارادہ کر لیا وَلَقَدْ ہمت بھی اس عورت نے یوسف دا ارادہ کر لیا وَحَمَّ بِهَا جناب یوسف نے ارادہ ہی نہیں فرمایا ان ارادہ کیوں نہیں فرمایا لولا الرآ برہان ربی رب فرماندہ ہے یوسف ارادہ کر لیندے ارادہ کیتا نہیں لولا الرآ برہان ربی ارادہ کر لیندے اگر اپنے رب دی برہان نہ ویکھ دے انہاں دلیل ویکھی برہان ویکھی لہذا ارادہ ہی ہن او برہان کیے جیڑی مرضی تفسیر اٹھا کے دیکھ لو ہر تفسیر دے اندر لکھیا ہے جناب یوسف علیہ السلام ستویں کمرے دے اندر جدو زلیخا گناہ دی دعوت دے رہی سی اس طرح نظر اٹھا کے دیکھیا کھڑکی دے اندر یا چھت دے اندر جناب یعقوب علیہ السلام دی تصویر نظر آئی تے اس طرح دندہ دے اندر انگلاں دبا کے تے فرمان لگے وے یوسف خیال کری رب نے تیرا نام نبیاں دے اندر لکھ دیتا ہے تے نبوت دی چادر تے داغ نہیں لانا ہن میرا چھوٹا جا سوال ہے اگر حاضر دماغی نال تقریر سن لے جے پھر انشاءاللہ جواب دے لوگے جس وقت اے واقعہ پیش آیا جناب یوسف علیہ السلام مصر دے اندر نے تے جناب یعقوب علیہ السلام اس وقت کتھے سن کنان دے اندر سن مصر تو کنان دا کنا فاصلہ ہے پتہ لگا جنہ دے مرشد ہوندے نے جدو اوکھا ویلا آ جاوے مرشد سیدھاں تے پہنچ جاندے نے جدو اوکھا ویلا آ جائے بولو مرشد سیراں تے ایک منٹ روک کے میں ایک بڑی محبت والی بات ایتھے عرض کر دے ماں ایک عاشقہ نے بھی تفسیر کی تھی لولا الرآ برہان ربی دی حضور دی بارگاہ دے اندر دعا لے کے میں تھوڑی بارگاہ اندر پیش کراں لولا الرآ برہان ربی قرآن کہندہ ہے کہ زلیخا نے ارادہ کیتا برائی دا لیکن جناب یوسف نے ارادہ کیتا اچھی بولو ارادہ کیتا قرآن کہندہ ہے ارادہ کر لیندے اگر رب دی برہان تے دلیل نہ ویکھ دے عاشق کہندے نے کہ قرآن دی سب تو اعلیٰ تفسیر وہ ہے جڑی قرآن دی تفسیر قرآن نال کیتی جائے تے جدو برہان دی تفسیر لبھی نہ قرآن دے وچوں اے قرآن تو دس کے برہان کون ہے رب تعالیٰ نے اپنی پاک کلام دے اندر ارشاد فرمایا یا ایوہ الناس قد برہان من ربکم اللہ فرماندہ ہے تحقیق تہاڈے رب دی طرفوں تہاڈے وال میرا کملی والا برہان بن کے آیا ہے قرآن تو
جدو پتہ لگا برہان تو مراد ذات مصطفیٰ ہے. اور جدو زلیخا نے 7ویں کمرے دے اندر گناہ دی دعوت دی تھی، ایک پاسے عاشق کہندے نے اس طرح محسوس ہوندا ہے زلیخا پن سور کے دعوت گناہ دے رہی سی، دوسرے پاسے مدینے دا تاجدار آ گیا، برہان من ربکم سونا مدینے والا آ گیا، وضحا دے چہرے والا، واللیل دیاں زلفاں والا، مازاق دے کاجل والا، ید اللہ دے گورے گورے ہتھاں والا، یاسین دے سیرے والا، طٰہٰ دی جبین والا، مازاق دے کاجل والا. ادھر زلیخا دعوت دے رہی ہے، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، زلیخا کہہ رہی ہے کہ جلدی کر، میں ارادہ کر لیا ہے. جناب یوسف علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر زلیخا کہندی ہے قالت حیت لک، وے یوسف جلدی کر. جناب یوسف نے نظراں اٹھائیاں، ادھر زلیخا ادھر مدینے دا تاجدار. وے یوسف نے آکھیا نے بی بی قال معاذ اللہ، جا پراں ایڈے سونے نو چھڈ کے تیرے ول کون ویکھدا اے. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، محمد بنا کے. چلو یہ تے عاشقاں دی تفسیر ہے نا، جڑی علماء نے تفسیر بیان کی تھی وہی ہے کہ جناب یعقوب علیہ السلام آئے، پتہ لگا یعقوب علیہ السلام نبی بھی نے، یوسف علیہ السلام دے باپ بھی نے تے مرشد بھی نے. جدو اوکھا ویڑا آئے تے مرشد سرا تے پہنچ جاندے نے. اسی بیعت کرنے اللہ والیاں دی غلامی کرنے ہاں. اج بد عقیدہ لوگ سانو ولیاں کولو دور کرنا چاہتے ہیں. آؤ میں انہاں دی بد عقیدگی دا اپریشن تے پوسٹ مارٹم کردا جاواں. اللہ والیاں کو دور کرنے والے ساڑے تے بڑے بڑے سوال کردے نے. وہ کہیں جناب مرشد کیوں پکڑ دے جے، تسی بیعت کیوں کر دے جے؟ آؤ میں نہ سوالاں دے جواب دے جاواں. اسی بیعت کیوں کرنے ہاں؟ اللہ والیاں دی غلامی مرشد کیوں پکڑیا جاندا ہے؟ بیعت لفظ ہے بیعتوں تے بیعت دا معنی ہے وک جانا. جدو بندہ کسی دے حق دے اندر بیعت کردا ہے وہ وک جاندا ہے مرشد دے ہاتھ. اے مرشد جس طرح میں چاہواں گا وہ نہیں ہوے گا، اور جس طرح تیرا اشارہ ہوے گا میں اسی طرح کردا جاواں گا. پہلے بندہ چوری کردا ہے، ڈکیٹی کردا ہے، سب کچھ کردا ہے. مرشد کہندا ہے اگر میرے ہاتھ تے بیعت کر دیے تے نمازاں پوریاں پڑھنیاں پینیاں نے. لبیک مرشد ٹھیک ہے، قرآن دی تلاوت کرنی پینی ہے، چوری چھڑنی پینی ہے، حرام کاری چھڑنی پینی ہے. ایک وعدہ ہوندا ہے. تھوڑی جی آواز دینا یار، ایکو بھاویں تھوڑی کر دے سمجھ آوے، تھوڑی جی آواز دیو ایسا نہ کھچے با. یہ بیعت دا مطلب ہے. تے اسی مرشد کیوں پڑھنے؟ مرشد کی ہوندا ہے؟ مرشد ہوندا ہے ایمان دی رکھوالی کردا ہے. مرشد کی کردا ہے؟ اے پنڈ دیہات نے، اسی پینڈو لوگ ہاں، پنڈ دے اندر جناب اسی رات نو پہرا لگانے ہاں. کیوں؟ ساڈی سو جائیے غفلت ہو جاوے تے مال دی حفاظت ساڈا پہرے دار چوکیدار کردا رہے. اے دنیا دا پہرے دار مال دی حفاظت کردا ہے تے مرشد ایمان دی حفاظت کردا ہے. اس واسطے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کامل مرشد ایسا ہووے جڑا دھوپی وانگن چھٹے تے میل اکی کر دیوے چٹا وچ ذرا میل نہ رکھے. تے سہ قوماں تے میرا مرشد وسے تے مینوں وچ نگاہ دے رکھے. دم دم جیوے میرا مرشد باہو، ہر دم جیوے میرا مرشد باہو جڑا لوں لوں دے وچ واسے. مرشد ایمان دی راکھی کردا ہے. میرے غوث پاک نے فرمایا کہ میں اپنے مریداں دے سر سے اس طرح رہنا جس طرح زمین تے آسمان رہندا ہے. اے مرشد ایمان دی راکھی کس طرح کردے نے؟ امام فخر الدین رازی بہت بڑے محدث، بہت بڑے مفسر، تفسیر کبیر لکھ کے تفسیر دی دنیا دے اندر تہلکہ مچا دینے والا امام، بڑے مناظرے کیتے، ساری زندگی قال قال رسول اللہ دیاں صدامہ لگائیاں. بڑے مرید نے، بڑے آپ دے پڑھنے والے شگرد نے. لیکن جدو زندگی دا آخری وقت آ گیا، جدو ساما دی لڑی ٹوٹن والی ہے، اے ٹائم بڑا مشکل ہوندہ ہے. ادھرو اسرائیل آندہ ہے تے ادھرو شیطان بھی پورا زور لگاندہ ہے. تے اس ٹائم بچدا وہ یہ جڑا مرشد والا ہوندہ ہے.
امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ جدو آخری وقت آیا تے شیطان آ گیا، آ کے کہنے لگا کہ اے بہت بڑا امام ہے تو امام فخر الدین رازی، میں تینوں یہ کہنا چاہنا کہ تو خدا نو ایک منیا تے مینوں دلیل دے، خدا کس طرح ایک منیا ہے تو آپ محدث سن، مفسر سن، آپ نے دلیل پیش کی تھی خدا دے کون تے، وہ بھی شیطان ہے، ملائکہ دا استاد رہ چکیا ہے، آسمان اور زمین دے چپے چپے تے سجدہ کرنے والا، بڑا علم ہے اندے کول، انہیں اپنے دلیل دے زور تے آپ دی جڑی دلیل ہے وہ رد کر دی تھی، اس نے اپنے علم دی زور سے دلیل رد کر دیتا، آپ نے دوسری دلیل دی تھی انہیں وہ بھی رد کر دیتا، تیسری دلیل، حتیٰ کہ 10 دلیلاں، 20 30 50 100 دلیلاں، ایک مسئلے تے 100 دلیلاں انہیں ساریاں رد کر دیتیاں، آپ نے 200 دلیلاں دیتیاں، وہ لعین ہے اس نے وہ بھی رد کر دیتیاں، 300 دلیلاں، 350، حضرت صاحب موجود نے پوچھ کے ویکھو کتاباں دی جڑی روایت ہے 360 دلیلاں امام فخر الدین رازی نے اللہ دے ایک ہون تے دیتیاں، ساریاں رد کر دیتیاں، فرماتے نے قریب سی کہ شیطان میرے دل دے وچوں ایمان دا نور ختم کر دیندا، دور بیٹھے مرشد کامل، آپ دے مرشد کامل حضرت نجم الدین کبرا رحمت اللہ تعالی علیہ وضو فرما رہے نے تے سارا منظر ویکھ رہے نے کہ میرے مرید آخری وقت آ گیا ہے تے شیطان بھی جال پا کے بیٹھا ہے، کیونکہ جڑے اللہ والے ہوندے نے جدو اللہ دیا من کے مقام محبوبیت تے فائز ہو جاندے نے، پھر جس طرح ایک کہندے نے رب اسی طرح کرتا ہے، پھر دور و نزدیک کچھ نہیں، اللہ فرماندا ہے میں انہاں دی اکھاں بن جانا جدے نال او ویکھ دے نے، میں ہاتھ بن جانا جدے نال پکڑ دے نے، میں پاؤں بن جانا جدے نال چل دے نے، کی مطلب اللہ ہتھاں تو پاک، پیراں تو پاک، زبان تو پاک، دل تو پاک، یہ مطلب نہیں کہ رب آ کے بن جاندا ہے، مطلب یہ ہے کہ اکھ اس بندے دی ہوندی ہے وچ طاقت خدا دی آ جاندی ہے، ہاتھ بندے دا طاقت خدا دی، پھر دور و نزدیک کو کچھ نہیں، جتھے بھی اللہ والے بیٹھے ہن ویکھ لیندے نے، ویکھیا شیطان جال پا کے بیٹھا ہے، دورو ہی نا اس طرح اے ویکھو چلو بھر کے پانی دا اس طرح پھینکیا، سبحان اللہ۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے چہرے تے آ کے پانی پیا، جدو دل دیاں اکھاں کھلیاں مرشد کامل دی تصویر نظر آئی، فرمایا کیڑیاں دلیلاں دینا پھرنا ہے، اس لعین نو کہہ دے میں اپنے خدا نو دلیل نال نہیں، میں تے اپنے خدا نو دل نال منیا ہے، انو کہ میں بغیر دلیل تو اپنے خدا نو ایک منیا ہے۔ آپ فرما دے لوگوں رب کعبہ دی قسم ہے اگر اس دن مرشد دی نظر کرم نہ ہوندی ہو سکتا ہے میرا ایمان شیطان زائل کر دیندا، اسے واسطے میاں صاحب نے فرمایا مالی باغ دی راکھی کردا پھل کچے ہون یا پکے تے پیر مریداں دے سر تے رہندے نیتوں ہون جے سچے۔ شرکپور دا تاجدار حضرت میاں شیر محمد شرکپوری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دا زمانہ بڑی محبت والی بات حضرت سماعت فرماؤ، ایک نبی نے حافظ صاحب مدینہ پاک گئے، ہوندہ کرم خوشبختاں تے سلطان مدینے والے دا کوئی قسمت والا بندہ جے مہمان مدینے والے دا، نہ امیران دی گل ہے نہ غریبان دی گل ہے، لوگو مدینے جانا تے بس نصیبان دی گل ہے، کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں، مدینے جان دے نے جڑے وہ حضور دے مہمان بن دے، مدینے والے حضور دے مہمان بن دے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک دا زمانہ ایک سادہ جا بندہ، کپڑے پھٹے پرانے نے، انہوں شوق لگ گیا میں مدینے جانا ہے، شوق لگ گیا تے پیسے کول موجود کوئی نہیں، ادھر حاجیاں دا بیڑا تیار ہے، ادھر بحری بیڑے جاندے سن تے آ کے بیڑے دے وچ بہ گیا تے کی کہندا ہے بیڑا محمد والا اے لیندا پیا تاریاں، بیڑا محمد والا اے لہندا پہ اتاریاں، جس نے مدینے جانا اے کر لو تیاریاں،
جس نے مدینے جانا اے کر لو تیاریاں محبت نال ایک باری کہہ لو بیڑا محمد والا اے لیندا پیا تاریاں جس نے مدینے جانا کر لو بیڑا تیار ہے تے عاشق آ کے بہ گیا کپتان آ کے کہندا کرایہ دیو سب نے کرایہ دیتا دیوانے دی باری آئی انہیں آکھیا کرایہ دے کہن لگا کرایہ کوئی نہیں نبی دا عشق ہے تے مینوں مدینے لے چل میں مدینہ ویکھنا چاہنا انہیں آکھیا مفت خوراں دی جا کوئی نہیں چل اتر جا اگر کرایہ نہیں انہیں آکھیا پیسے کوئی نہیں تو سیٹ نہ دے حاجیاں دے جوڑیاں چ بہ جانا مینوں مدینے لے چل مینوں مدینے والے نال بڑا ہی پیار ہے انہیں بازو تو پکڑیا تے اتار دیتا ادھر بیڑا چل پیا تے دیوانہ رو پیا منہ مدینے پاک وال کر لیا عرض کیتی یا سیدی یا رسول اللہ مدینے والیا سونیا امیر بیڑے تے بہ کے پیاؤندے نے غریب دیوانہ کنارے تے کھڑا ہو کے پیا روندا ہے یا رسول اللہ اگر اج امیر آ گئے غریب روندا رہ گیا قیامت نو کہہ دیواں گا نبی امیراں دا نبی ہے غریباں دا نبی نہیں سونیا اگر میرا عشق تہاڈی بارگاہ اندر قبول ہے مینوں بھی مدینے دی حاضری عطا کر دیو میرے آل حضرت نے فرمایا نا فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو ادھر نماز دا ٹائم ہویا وضو بنایا چادر بچھائی تے دیوانہ نماز پڑھن لگا دیکھیا اچانک موڑے تے گورا گورا ہاتھ آ گیا اے پیچھے مڑ کے دیکھیا گورا جی ہاتھ کنے رکھیا ہے ویکھیا سفید رش ہے سفید امامہ ہے سفید کپڑے بڑے سونے بابا جی کھڑے نے بابا جی تسی کون ہو انہاں آکھیا میں خضر علیہ السلام ہاں تسی کدھر آئے جے فرمایا دیوانیاں تو رویا ہے نا تے مدینے والے نے مینوں بھیجے ہے امیر بعد پہنچن غریب دیوانہ پہلے پہنچنا چاہیے ہے حضور بیڑا تے چلا گیا تے ہن اسی کس طرح جاواں گے فرمایا دیوانیاں جڑے دیوانے عاشق ہوندے نے نا بیڑیاں دے محتاج نہیں ہوندے حضور پھر فرمایا کہ چل چلیے نہیں حضور وضو کیتا ہے تے نماز پڑھن لگا تے نماز نہ پڑھ لواں فرمایا ہن دیر نہیں ہونی وضو الار کیتا ہے نماز چل کے پار ادا کرنے انہیں آکھیا حضور پھر میں کی کرنا ہے انہیں آکھیا میرے ہاتھ دے اندر ہاتھ دیتا فرمایا اپنے نبی تے درود پڑھ تے دیوانہ پڑھ دے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی فرمایا دیوانے اکھا کھول جدو اکھا کھولیاں تے دوسرا کنارہ ہے سامنے مصطفیٰ دا روزہ نظر آ رہے ہیں آقا جی دے بوئے تے اے غلام دیاں ٹولیاں آقا جی دے بوئے تے اے غلام دیاں ٹولیاں ایک سنن والا اے ہزاراں دیاں بولیاں ایک سنن والا اے ہزاراں دیاں دیوانہ جان لگا تے پھر رک گیا کہنے لگا کہ او کپتان بھی دھیان والا ہے نا اندے نال بھی گل کرنی ہے بھی تو نہیں لے کے آیا میں آئی گیا دیوانیاں دے بھی اپنے سلسلے اپنے انداز ہوندے نے کچھ وقت گزریا وقت دے حساب نہ بیڑا آیا کپتان دورو ویکھدا ہے بندہ تے وہی لگدا ہے جنوں پیچھے چھڑ کے آیا تے ہور بیڑا بھی کوئی نہیں آیا تے دیوانہ پہلے آ کس طرح گیا ہے بڑا حیران ہے جدو بیڑا کنارے تے لگا حاجی اترے کپتان نے پگ لا کے دیوانے دے قدماں تے رکھ دیتی تے رو کے کہن لگا سچی سچی دسی دیوانیاں اور بیڑا بھی کوئی نہیں آیا تینوں پیچھے چھوڑ کے آئے سا تو ساڑھے تو پہلے کس طرح آئے ہیں چیخ نکلی دیوانے دی رو کے آکھیا چپ کر جا کپتانا تو بیڑے دے سہارے آئے ہیں میں آقا دے عشق دے سہارے آیا جنوں سونے آقا نال پیار ہو گیا جنوں سونے آقا نال پیار ہو گیا
ہووے لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا جنوں سونے آقا نال پیار ہو گیا جنوں سونے جنوں جنہیں میرے آقا نال پیار کیتا ہے رب کعبہ دی قسم ہوندا بیڑا پار ہویا ہے اگر جناب ابو بکر صدیق نے پیار کیتا ہے بیڑا پار ہویا ہے حضرت عمر فاروق نے پیار کیتا ہے بیڑا پار ہویا ہے حضرت عثمان غنی نے پیار کیتا ہے بیڑا پار ہویا ہے مولا علی نے پیار کیتا ہے بیڑا پار ہویا ہے حضرت بلال نے پیار کیتا ہے تے بیڑا پار ہویا ہے حضرت اویس کرنی نے پیار کیتا ہے تے بیڑا پار ہویا ہے غازی علم الدین نے پیار کیتا ہے تے بیڑا پار ہویا ہے غازی ممتاز قادری نے پیار کیتا ہے تے بیڑا پار ہویا ہے غازی عامر چیمی نے پیار کیتا ہے تے بیڑا پار ہویا ہے کیڑا کیڑا نا گن کے دساں اگر بابے خاتم نے پیار کیتا ہے بیڑا پار ہویا ہے جنوں سونے آقا نال پیار ہو گیا جنوں سونے آقا نال پیار ہو گیا ہووے لکھ گناہگار بیڑا حضرات محترم وقت زیادہ ہو رہے ہیں میں جڑی بات عرض کر رہے ہیں سن لو پھر انشاءاللہ تعالی اختتام دی طرف لے کے جانے ہیں شرک پور دی تاجدار حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا زمانہ تے ایک نبی نے حافظ صاحب مدینہ پاک گئے فرماندے نے میں جالیاں دے کول بیٹھا تے درود پڑھ رہے ہیں اکھاں کوئی نہیں نے تے سو گیا میں سو جانا میری قسمت جاگ پیندی ہے دعا فرماؤ ساڈی بھی قسمت جاگ پوے سو جانا قسمت جاگ پیندی ہے خواب اندر مدینے والا تشریف لے کے آ جاندا ہے کدی آہو غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدی آہو غریباں دے محلے یا توڑا ذوق ویکھ کے میرا دل کرتا ہے اور تقریر ختم کر دینی چاہیے اسے طرح رہنا چاہیے ہاتھ کھڑے کرو کا پلا یہ جڑے تھک گئے ماشاءاللہ ادھے کا تھک گیا نہیں ویسے تو انہوں نے بیدار کیتا ہے قبولیت یا وقت ہے پتہ نہیں سونا کندے منہ چ نکلی یہ گل قبول کر لوے باقی شعر میں پڑھاں گا یا رسول اللہ تسی کہہ لو گے مدینے تک آواز پہنچا لو گے دونوں ہاتھاں اٹھا کے تسی یا رسول اللہ کہنا ہے کدی آہو غریباں دے محلے یا اے گناہگاراں میرا تیرے ملے حافظ صاحب فرمانے لوگوں سو جانا میری قسمت جاگ پیندی ہے وضحا دے چہرے والا واللیل دیاں زلفاں والے مازار دے کاجل والے رب دے محبوب میرے خواب دے اندر تشریف لے کے آ جاندے نے عرض کیتی سونیاں بڑی مہربانی غلام تے کرم کیتا جے میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا حافظ صاحب کتھوں آئے جے تے کی چاندے ہے جے کتھوں آئے جے تے کی چاندے جے یہ بڑے کرم کی ہے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے کتھوں آئے جے تے کی چاندے جے کاش حضور سانو بھی پوچھن تسی کی چاندے جے تے اسی حضور دی بارگاہ عرض کریے آقا تھوڑی رضا چاہنے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حافظ صاحب کتھوں آئے جے تے کی چاندے جے آقا تسی دلاں دے راز جان دے جے آقا غلام عرض کر دیندہ ہے آقا قصور دے وچوں آیا قصور وچوں تے آقا نبینا وہاں اکھا چاہی دیا نے اکھا میرے آقا نے نا اس طرح مسکرا کے فرمایا حافظ صاحب یہ اکھا ہی لینیاں سن سے ایڈا لمحہ پینڈا کیوں کیتا ہی تیرے قریب اتھے میں اپنے ڈیپو جو کھولے نے اتھے چلا جاندہ تھے اتھو جا کے اکھا لے لیندہ کسے محبت والے نے بڑی سونی گال کی تھی انہیں آکھیا روح زمین تے جنیاں مسجدہ نے نا یہ ساریاں بیت اللہ دیا برانچا نے تے روح زمین تے جننے اللہ والیاں دے میزار نے یہ سارے گنبد خضرہ دیا برانچا نے
یہ فیض مدینے وچوں آ رہا ہے اللہ والیاں. میرے آقا نے فرمایا تیرے قریب اتنے شرک پور دے اندر میرا شیر محمد جو بیٹھا ہے اوتھے چلا جا تے اکھاں مل جان گیاں. حافظ صاحب فرماندے نے کہ میں بیدار ہویا تے میں سمجھ گیا میرا فیض شرک پور شریف ہے. ہن ایتھے بھی کوئی بد عقیدہ ڈنڈی نہ مار لوے, اعتراض نہ ہو جاوے کہ اگر نبی پاک عطا کر سکتے تے پھر شرک پور کیوں بھیج دے. میں کہنا ہے چاہنا میرے آقا نے, میرے آقا دی شان تو وراء الورا ہے, میرے آقا نے اگر میرے آقا ہی اکھاں عطا کر دے تے میاں شیر محمد دی شان دا کس طرح پتہ چلنا سی. میرے آقا نے فرمایا یہ چھوٹے چھوٹے کام تے میرے امت اولیاء بھی کر لیں دے رہے. حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ میں واپس قصور آیا تے میں شرک پور دا پروگرام بنایا کہ جا کے پیران جا کے خواب سنانا مدینہ پاک والی. فرماندے نے کہ میں چلدا چلدا شرک پور آیا تے میں رات دا ٹائم ہو گیا, سردیاں دی یخ ٹھنڈی رات ہے. میں سوچیا کہ اس ٹائم کی تکلیف دینی پیرانو, لہذا صبح جاواں گا تے خواب سنا دیواں گا. فرماندے نے کہ میں ایک تنگ جی گلی تے وچ 3 کونیاں والی مسجد ہے اوتھے جا کے لیٹ گیا تے سو گیا صف اوتے لے کے. تے میاں صاحب دا طریقہ پاک ایسی کہ آپ تہجد ویلے اٹھدے نے تے مختلف مسجداں وچ جا کے تہجد دی نماز ادا کرنی. اج کل دے جڑے پیر ڈبا پیر نے, جڑے پیر ٹھیک نے انہاں دے بارے ساڈا عقیدہ بھی ٹھیک ہے تے جڑے نہ سنت رسول رکھنی تے نہ نماز دی پابندی تے نہ قرآن دی تلاوت نہ شرم و حیا, ایسے پیرانو اسی مندے او پیر نہیں نے, او پیڑ نے. او کی نے پیڑ تے پیر او ہوندے نے جنہاں نو ویکھ کے خدا یاد آ جائے, جنہاں دے چہرے تے سنت رسول ہوے. لیکن میں انہاں دی گل کر رہا جنہ دی کدی تہجد بھی قضا نہیں ہوئی. آپ دا طریقہ پاک ہے کہ مختلف مسجداں اندر جا کے تہجد پڑھ دینے تے خدا دی قدرت ویکھو اج میاں صاحب دی واری بھی اسی مسجد دے اندر جتھے حافظ ہوتا ہے. صبح دا ٹائم ہویا تو میاں صاحب آئے, مصلی بچھایا, نفل ادا کیتے تہجد دے تے تسبیح درود پاک دی پڑھی تے گورے گورے ہاتھ اللہ دی بارگاہ دے اندر اٹھائے تے رو کے عرض کیتی فضل تیرے دی آس کریمہ اور غرور نہ کوئی, صدقہ اپنے پاک نبی دا بخش خطا جو ہوئی. بڑی مشہور دعا ہے, دعا منگی آپ نے. ادھر صبح دا ٹائم ہویا نا تے آپ نے توجہ فرمائی کہ صف اندر کوئی بندہ لیٹے ہے. آپ نے فرمایا اس صف سون والے بیلیا اٹھ باہر دروازہ کھول کے ویکھ صبح دا ویڑا ہویا ہے کہ نہیں, دمی ہوئی ہے کہ نہیں, اذان فجر دا وقت ہو گیا کہ نہیں. وہ حافظ صاحب سردی دا ماریا ہویا کہنے لگا جی حضور میں تے نبینا ہاں مینوں نظر نہیں آندا, لہذا تسی آپ ہی اٹھ کے ویکھ لو. ہن حافظ نوں نہیں پتہ یہ کہن والا کون ہے. آپ نے نا دوبارہ ایک تسبیح درود دی پڑھی, دعا کی تھی, پھر فرمایا, توجہ فرمایا صف سون والے بیلیا ذرا باہر اٹھ کے ویکھ صبح صادق ہوئی ہے کہ نہیں, اذان دا وقت ہویا ہے کہ نہیں, اذان پڑھنی ہے. تے حافظ تانوں پتہ ہے جڑے نبی نے حافظ ہوندے نے ڈاڈے بڑے ہوندے نے تے ادھر سردی دا مارے ہویا حافظ کہن لگا کی ویکھ لائیا, میں ایک باری نہیں آکھیا کہ میں نبینا مینوں نظر کوئی نہیں آندا. تے اللہ والے بڑے رحم دل ہوندے نے, کوئی جواب ہی نہیں دیتا, خاموش ہو گئے. پھر تسبیح درود دی پڑھی, فرمایا صف سون والے بیلیا ذرا باہر اٹھ کے ویکھ صبح ہوئی ہے کہ نہیں, اذان دا وقت ہویا ہے کہ نہیں. حافظ صاحب فرماتے ہیں لوگوں میری دل دی دنیا دے اندر انقلاب پیدا ہو گیا, یہ جڑا بار بار پیا کہندا ہے میں چلو ایک بار اٹھ کے ویکھ ہی لواں کیوں پیا کہندا ہے. فرماتے ہیں لوگوں میں صف ہٹائی, ڈردیاں اٹھیا. فرماتے ہیں لوگوں میں جدو دروازے کواڑ کھولے میں ویکھ کے حیران ہاں, ادھر دروازے کھلے نے ادھر اکھاں دے پردے کھل گئے نے. چاہے تو اشاروں سے کایا ہی پلٹ دے عالم کی, ارے یہ شان ہے خدمت گاروں کی, سردار کا عالم کیا ہوگا.
تے نبی نے آپ صاحب رو پے آ کے قدمہ تے ہاتھ لائے رو کے عرض کی تھی پیرا اج پتہ لگ گئے ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ ولیاں دے آئی ولی نگاہ کر دے جس ویلے مشکل ربے نہ کہائی حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن دا تاجدار آپ بھی پکار اٹھے آپ فرمانے لوگوں عملاں والے لنگ پار گئے تے غافل ہوتے کھاندے غلام فریدہ او ڈبن نہیں دیندے ہوندے کامل پیر جناح دے بابا فرید دی نگری دے اندر بیٹھے ہیں آؤ وعدے دے مطابق آخری بات بابا فرید دی سنا کے اجازت چاہاں گا ایک بار ذرا پیار نہ کہہ دو سبحان اللہ دونوں ہاتھاں نو اٹھا کے کہہ دو سبحان اللہ بابا فریدہ زمانہ تے ایک ڈاکو مانک ڈاکو کی نا ڈاکوان دے نام بھی بڑے عجیب ہوندے نے مانک ڈاکو 50-55 سال عمر ہوئی مختصر کرا تے ایک دن اپنے دل اندر چاہتی پائی کہنے لگا بندیا خدا دیا مرنا ہی قبر اندر جانا ہے تے ہون تیری قبر اچ لتا نہیں تے کی ڈاکے مار کے کرنا ہے اللہ دی بارگاہ اندر کی منہ وکھائے گا توبہ کر لے اللہ بڑا مہربان ہے تینوں معاف کر دے گا توبہ دا ارادہ لے کے تے ایک بندے کول گیا جا کے کہنے لگا کہ میں توبہ کرنی ہے تے توبہ انہاں کہا کیسی توبہ کہنے لگا کہ نمازاں پڑھاں گا قرآن دی تلاوت بھی کراں گا رب توفیق دیتی حج کراں گا زکاة بھی ادا کراں گا پر ایک شرط ہے میری میں چوری نہیں چھڑنی چوری چھڑنی جڑی عادتاں پہ جان او چھڑ دیاں پھر انہاں کہا جی عادت ہی ایسی پئی ہے انہاں کہ ایک ایسی توبہ اگر توبہ کرنی ہے تے پوری پوری کر ادھا تیتر ادھا بٹیر نہ ہو پوری پوری توبہ کر کہنے لگا جی پھر میں تے چوری کرنی انہاں کہا پھر اٹھ جا پھر کوئی توبہ نہیں مختصر یہ بڑے لوگاں کل گیا انہوں پتہ لگا کہ بابا فرید آئے نے کوئی پاک پتن دی نگری دا تاجدار آیا ہے زہد الانبیاء آیا ہے زمانے دا کتب ہے رابع دی موڑدہ ہی نہیں ہے حضور دی بارگاہ دے اندر بابا فرید دی بارگاہ دے اندر حضور ایک شرط رکھنا تے میں نے سارے اٹھا دیں دے کہ میں آپ دے آتے بیعت بھی کرنی ہے توبہ کرنی ہے پر ایک شرط ہے آپ نے فرمایا بیان کر حضور سارا کچھ کروں گا پر چوری چھڑنی عادت پئی ہے آپ نے فرمایا بھی ٹھیک ہے تو چوری کریا کر تے بیعت کر لے تے معافی مانگ لے تے توبہ کر لے اب پوری گل سننا ذرا فتویٰ نہیں لانا کہ بابا فرید نے چوری دی اجازت دے دیتی غلام فریدہ ڈبن نہیں دین دے ہوندے کامل پیر جناح دے انہیں آکھے چوری کریا کر پیر دے درمیان معاہدہ ہو کے جان لگا نا تے آپ نے فرمایا بلیا گل سن تو بھی ایک وعدہ کیتا ہے تے میرے نال بھی ایک وعدہ کر حضور ہو کی فرمایا ہر جگہ تے چوری کری تینوں کھلی اجازت ہے پر جتھے مینوں ویکھ لویں نا اوتھوں ٹل جاویں او تو حیا او تو ٹل جاویں تے باقی جتن کھلی چھٹی ہے حضور ہن ایڈا بھی ماڑا نہیں ہے کہ ہن پیر دے سامنے چوریاں کراں تسی ہن میرے پیر تے میں مرید تے او مرید کادا جڑا پیر دے سامنے چوری کرے فرمایا ٹھیک ہے جا تینوں اجازت ہے لو جی کچھ دن گزرے 10-15 دن نمازاں شروع ہو گئیاں نظر کرم ہوگی نا بابا جی قرآن دیا تلاوتاں شروع ہو گئیاں 15 کا دن گزرے تھے عادت پئی ہوئی سی پتہ لگا کہ چودھری صاحب نے شادی کی تھی اپنے بیٹے دی تے جہیز دے اندر نا لڑکی آلیاں نے 2 بڑیاں سونیاں مجھاں دیتیاں نے تے بڑائی دودھ دے دیا نے ایک گل زمانے تے مشہور ہو گئی مانک ڈاکو ادھی رات دا ٹائم ہے چوری دا ارادہ لے کے گھوڑے تے سوار ہو گیا چل پیا چوری دا ارادہ لے کے چلدا چلدا چودھری صاحب دی حویلی دے اندر پہنچیا اپنا گھوڑا بنیا ویکھیا 2 مجھاں بڑیاں سونیاں خوبصورت کھڑیاں نے بڑیاں سونیاں ماشاءاللہ مجھاں نے دل اندر سوچدا ہے مانک اج تے موجاں لگ گئیاں مجھاں بڑیاں سونیاں نے بڑیاں مہنگیاں وکڑ گئیاں لگ موجاں گئیاں نے قریب گیا پہلی مجھ دے قلعے دے قریب گیا جا کے رسا کھولیا جدوں اٹھن لگیا ویکھ کے حیران ہو گیا بابا فرید مجھ دی کانڈ تے ہاتھ پیا پھیر دے نے بابا فرید ہاتھ پیا پھیر دے نے ڈردا ڈردا بہ گیا رسا بنیا واپس آ گیا پیر نال وعدہ کیتا جتھے تو ہوویں گا اوتھے چوری نہیں کراں گا کچھ دن گزرے پھر چوری دا ارادہ لے کے ایک جگہ تے سن لگایا سارا سامان گٹری بنا لئی اللہ اکبر جدوں اٹھا کے سین دے اندر آیا ویکھیا
پاک پتن دا تاجدار ویڑے اندر سیر پیا کردا ہے، کدی دائیں پیا جاندے نے کدی بائیں پیا جاندے نے، پانڈ رکھی واپس آ گیا، میں ایڈا بھی کمینہ نہیں اپنے پیر دے سامنے چوریاں کیتی جاواں۔ اللہ اکبر، کچھ دن گزرے، انہوں پتہ لگا آج بابا فرید ساڑھے پنڈ دے اندر تشریف لے کے آ رہے نے، اپنے آپ نو کہندا ہے کتنا خوش نصیب ہے، لوگ پیراں کول چل کے جاندے نے، پیر تیرے کول پیا ہوندا ہے۔ جدو پیر صاحب تشریف لے کے آ گئے، مانک ڈاکو آیا، ویکھیا مجمع لگ گیا، پیر صاحب موجود نے، آ کے قدمی لگ گیا، آپ نے فرمایا مانک 10 کنیاں چوریاں کیتیاں نہیں، رو کے کہندا ہے حضور جندہ تہاڈے ورگا کامل پیر ہووے چوری کون کر سکدا ہے، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر۔ سویڈن دے اندر اللہ دا پاک کلام ایک ملعون غستاخ نے جلایا ہے۔ قبلہ یاسین صاحب نے میں نے اشارہ کیتا ہے کہ آخری 2 منٹ اندے تو ضرور لگانے نے تاکہ بیداری آ جائے امت مصطفیٰ دے اندر۔ حضرات محترم، سویڈن والو ادھی رات دا ٹائم ہے، نبی دے عاشق اعلان کر رہے نے، خدا دی قسم اٹھا کے آنا، قرآن جلان والو، قرآن دی بے حرمتی کرن والو، رب کعبہ دی قسم اٹھا کے آنا، جنی دیر تک ایک بھی کلمہ پڑھن والا حضور دا غلام زندہ ہے۔ بابا خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے سانوں یہ سبق پڑھایا ہے کہ لوگوں کائنات دی کسے نکر سے گستاخی ہوئے، نبی دی عاشق ڈٹ کے مقابلہ کرنگے اور ہر جگہ تے جا کے آکھنگے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ دونوں تھن اٹھا کے نہ جواب دو، کوئی زبان خاموش نہ ہوئے، کوئی ہاتھ تھلے نہ ہوئے، لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ سویڈن والیاں نے اللہ دا پاک کلام جلایا ہے، میں نا سویڈن والو تو آنو کی پتہ ہوئے قرآن دی شان دا، آؤ قرآن دی شان سننی ہے تے زبان مصطفیٰ کو لو سنو، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ میرے آقا نے پھر ارشاد فرمایا قرآن اتنی برکت والا ہے، اگر ایک حرف پڑھو گے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، 10 گناہ معاف فرمائے گا، 10 درجے بلند کرے گا، اور جس کا بچہ حافظ ہوئے گا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ حافظ قرآن نو سر سے سونے دا تاج والدین نو پہنائے گا، تے حافظ قرآن نو فرمائے گا کہ آجا جنت دی اندر، مولا میرا کیڑا مقام ہے، اللہ فرمائے گا حافظ قرآن پڑھدا جا جنت دے درجے چڑھدا جا۔ حافظ پڑھے گا الحمدللہ رب العالمین الرحمن، ایک ایک ایت پڑھے گا، ایک ایک درجہ بلند ہوئے گا، فرمایا جتھے والناس پڑھیں گا وہ تیرا آخری مقام ہے۔ قرآن دی آیتاں 6666 آیتاں نے، تے حافظ قرآن نو رب جنت اندر کڈا اونچا محل عطا کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایڈا اونچا محل لینا چاہندے جی؟ کیڑا کیڑا بچہ لینا چاہندا ہے جی؟ ماشاءاللہ اگر تسی وڈے ہو گئے جے تے اپنے بچیاں نو قرآن دا حافظ بناؤ۔ قبلہ پیر صاحب دا ادارہ مینوں چھوٹے بھائی نے دسیا کہ ماشاءاللہ بچیاں دا بھی بڑا اعلیٰ انتظام ہے، اوتھے اپنے پنڈ دے اوتھے بچے پڑھ بھی رہے نے۔ خدا را اگر رب نے 2 پتر عطا کیتے نے، ایک نو دنیا واسطے رکھ لے، میری اپیل ہے ایک نو دین واسطے لے آ، جڑا دین والا ہوئے گا نا، جدو تیرا آخری وقت ہوئے گا تے سا ایتھے رکے ہون گے، تے دنیا والا ڈاکٹر بھی ہوئے گا، وہ آکھے گا کوئی ایسا ٹیکہ نہیں ہے جڑا ابو جان نو ہون سکون دے وے، تے جڑا بچہ درس داخل کرایا ہوئے گا نا، وہ وضو بنا کے تے یاسین چاک کے لے آئے گا، تیری روح سوکھی نکل جائے گی، تے جدو قبر دے ہوتے تیرا ننہ منہ بچہ بنی اسرائیل دا بچہ اگر توتری زبان نال بسم اللہ پڑھ لوے تے رب اون دے گناہ معاف کر کے جنت عطا کر دیندا ہے، تے امت مصطفیٰ دا بچہ اگر قرآن دی تلاوت کر کے اپنے والدین دی بخشش واسطے دعا کرے تے رب جنت کس طرح نہیں عطا کرے گا۔ حضرات محترم انہوں نے قرآن پاک دی بے ادبی کیتی ہے، رب انہوں نے عبرت دا نشان انشاءاللہ تعالی بنائے گا، لیکن اس کے مقابلے اندر سانوں کی کرنا چاہیے، ریلیاں اندر بھی شامل ہو، لیکن اس دا اعلیٰ جواب یہ ہے کہ تسی آکھو تسی قرآن جلا کے تہاڈا مشن ہے کہ قرآن ختم ہو جائے، نا نا، یہ قرآن ختم ہونے واسطے نہیں
نہیں آیا، اتنے قیامت تک لوگوں دی ہدایت واسطے آیا ہے۔ تسی یہ مشن بنا لو کہ اج انہوں نے قرآن دی بھی ادبی کیتی ہے، تواڈے وچوں ہر بندہ مشن بنا لے کہ میں اپنے بچے نو قرآن دا حافظ بنانا ہے۔ انہاں قرآن دی بھی ادبی کیتی ہے، تسی ایک رکوع پڑھ دے جے آج تو بعد تحیہ کر لو اسی 2 رکوع پڑھنے ہیں۔ انہاں قرآن دی بھی ادبی کیتی ہے، اگے اسی قرآن تے عمل نہیں کرنے ہیں، آج تو بعد اسی قرآن تے عمل کرنا شروع کر دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن دی برکت نال تمام دوستاں دے کاروبار اندر بھی انشاءاللہ برکتاں پائے گا، اور اج دے عرس پاک دی برکت نال اللہ تعالیٰ تمام دوستاں نو ڈھیروں برکتاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس پنڈ والیاں نو آباد شاد رکھے، اور اس قبرستان دے اندر جتنے بھی مسلمان دفن ہیں اللہ تعالیٰ آج دے عرس دی برکت نال تمام دی بخشش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق